ظہور دجال کے قریب حالات کی تبدیلی۔ روایات میں ملتا ہے کہ لوگوں پر کم پیداوار والے کئی سال آئیں گے جن میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین بنایا جائے گا، امانت دار کو ان میں خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور لوگوں کے معاملات ایسے ہوں گے کہ گھٹیا آدمی جو عام لوگوں کے معاملے میں باتیں کرتا پھرے گا۔ بے شک دجال کے خروج سے پہلے 3 سخت سال ہوں گے، لوگوں کو ان میں سخت بھوک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ تہائی حصہ اپنی بارش کا روک لے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ تہائی پیداوار کو روک لے گی۔ پھر وہ دوسرے سال میں آسمان کو حکم دے گا تو آسمان اپنی ساری کی ساری بارش روک لے گا اور ایک قطرہ بارش نہ برسے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پوری کی پوری پیداوار روک لے گی، تو کوئی سبز شے نہ اگے گی، حتیٰ کہ کوئی کھروں والا جانور باقی نہ رہے گا مگر جسے اللہ چاہے گا۔ چند صحابیوں نے سوال کیا کہ لوگوں کا اس زمانے میں ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے ذکر پر قائم رہنا ہی۔ بتایا جاتا ہے کہ دجال ایسے ایسے شعبدوں اور ہیلوں کے کرنے کی قوت رکھے گا جس سے وہ لوگوں کی عقل اور ان کا دین چھین لے گا، اس لیے کہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ دجالی فتنے کے ظہور میں جو مسلمان دجال کے بارے میں سنیں وہ اس سے بچے تاکہ اس کے شبہوں سے دور ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یقین ہو مگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ٹھہر ہی نہ پائے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ بے قید تمام فتنوں سے عظیم تر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے وہ شبہات ہیں جن سے وہ بندوں کو گمراہ کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنہ سے ڈرایا کرتے تھے۔ دجال کے پیچھے لگنے والے کمزور ایمان لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، اور ان کی آنکھیں جو کچھ وہ دیکھیں اور مشاہدہ کریں گی اس کی وجہ سے حیران ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دجال کے پیچھے لگنے والے ہر طرح کے شر والے، ہر فتنہ کے پیچھے چل پڑنے والے اکثر یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی، اور منافق مرد اور منافق عورتیں ہوں گی جو اس وقت اس کی طرف نکلیں گے جب وہ مدینہ میں وارد ہوگا، اور مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ منع ہے، اس پر اسے قدرت ہی نہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے، تو وہ روئے زمین پر جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں فساد اور فتنہ پھیلائے گا، سوائے مکہ شریف اور مدینہ کے۔ ایک اور جگہ بتایا جاتا ہے کہ دجال اس نمکین دلدلی زمین میں وحشی گایوں کے گزرگاہوں سے گزرے گا، اور اس کے ساتھ نکلنے والوں کی اکثریت عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ مرد اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی پھپھو کی طرف لوٹ کر آئے گا تاکہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے جا سکے اور دجال کے فتنہ سے محفوظ کر کر اپنے گھروں میں رکھ سکے تاکہ وہ دجال کے فتنہ کی طرف راغب نہ ہو سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا تو وہ